بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ سے مراد شرک ہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ سو اگر وہ باز آ جائیں تو سختی کسی پر بھی نہیں بجز اپنے حق میں ظلم کرنے والوں کے۔ حدیث نمبر 4513۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ابن زبیر کے فتنے کے زمانہ میں جب ان پر حجاج نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کر لیا، دو آدمی آئے۔ ان کے ایک کا نام علا بن عرار تھا، دوسرے کا نام حبان سلمی تھا، اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں، آپ عمر کے صاحبزادے اور رسول اکرم کے صحابی ہیں، پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ ابن عمر نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے، کوئی بھی ہو اس کا خون حرام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ ان سے لڑو اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے؟ ابن عمر نے کہا ہم قرآن کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا، لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو، کمزور ہو جائے، کافروں کو جیت ہو اور اللہ کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے۔ حدیث نمبر 4514۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص، ان کا نام جو ایک شخص تھے وہ حکیم تھا، حکیم بن ہدام۔ ایک شخص ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے ابو عبد الرحمن، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم 1 سال حج کرتے ہو اور 1 سال عمرہ اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد میں شریک نہیں ہوتے؟ آپ کو خود معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی طرف کتنی رغبت دلائی ہے۔ ابن عمر نے کہا بھتیجے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کتاب اللہ میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کی 2 جماعتیں اگر آپس میں جنگ کریں تو ان میں صلح کراؤ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے؟ یہ آگے چل کر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ ابن عمر بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم یہ فرض انجام دے چکے ہیں، یہ کام کر چکے ہیں۔ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے، کافروں کا ہجوم تھا، تو کافر لوگ مسلمانوں کا دین خراب کرتے تھے، کہیں مسلمانوں کو مار ڈالتے، کہیں تکلیف دیتے، یہاں تک کہ مسلمان بہت ہو گئے اور فتنہ جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ حدیث نمبر 4515۔
پھر اس شخص نے پوچھا اچھا تو یہ کہو کہ عثمان اور علی کے باب میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا عثمان کا قصور اللہ نے معاف کر دیا، لیکن تم اس معافی کو اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ اب رہے علی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ یہ دیکھو ان کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہے۔ یہ خارجی حضرت عثمان پر تان کرتے کہ وہ جنگ احد سے بھاگ نکلے تھے، حضرت علی کو بھی اس وجہ سے برا جانتے کہ وہ مسلمانوں سے لڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بہتر طریقہ سے ان کو سمجھایا اور اس پر رد کیا۔ اعتراض کرنے والا خارجی تھا اور آیات قرآنیہ کو بے محل پیش کرتا تھا۔ ایسے لوگ بہت ہیں جو بے محل آیات کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ باب قولہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اچھے کام کرو، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں تہلکہ اور ہلاک کا ایک ہی معنی ہے۔ حدیث نمبر 4516، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بخیلی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امام مسلم وغیرہ نے ابو ایوب انصاری سے روایت کیا ہے کہ ایک مسلمان روم کے کافروں کی صف میں گھس گیا۔ لوگوں نے کہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ ابو ایوب نے کہا آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں اتری جب مسلمان بہت ہو گئے تو ہم نے اب گھروں میں رہ کر اپنے مال اسباب درست کریں گے۔ تو ہم نے کہا اب ہم گھروں میں رہ کر اپنے مال اسباب درست کریں گے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری تو تہلکہ سے مراد گھروں میں رہنا اور جہاد چھوڑ دینا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص لڑائی میں کافروں پر اکیلا حملہ آور ہو گیا اور مارا گیا۔ لوگ کہنے لگے اس نے اپنی جان ہلاکت میں ڈالی۔ باب قولہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور فدیہ ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4517، عبداللہ بن معقل یہ روایت کرتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا۔ ان کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، یعنی سر سے چہرے پر سب ٹپک رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو، تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟
میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر مڑوا لو۔ کعب نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ باب قولہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تو پھر جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع کرے اور فائدہ اٹھائے۔ حدیث نمبر 4518، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حج میں تمتع کا حکم قرآن میں نازل ہوا اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن نے اس سے نہیں روکا اور نہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ لہذا اب تمتع جائز ہے۔ یہ تو ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ ایک صاحب سے مراد حضرت عمر ہیں، جن کی رائے تمتع کے خلاف تھی۔ حضرت عمران بن حسین نے حضرت عمر کے اس خیال کو ان کی رائے قرار دیا اور قرآن و حدیث کے خلاف اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس سے مقلدین کو سبق لینا چاہیے۔ جب حضرت عمر کی رائے، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف تسلیم کے لائق نہ ٹھہری کہ قرآن کے خلاف ہے تو نہیں لیا یا حدیث کے خلاف ہے تو بھی اس کو نہیں لیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو دوسرے مجتہدین کس گنتی و شمار میں ہیں؟ ان کی رائے جو حدیث کے خلاف ہو تسلیم کے قابل نہیں ہے۔ خود انہی نے ایسی وصیت فرمائی ہے۔ لفظ متاع سے حج تمتع مراد ہے۔ باب قولہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر کا بیان، تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے فضل یعنی معاش کی تلاش کرو اور تجارت کے لیے نکلو اور تجارت کرو، حج میں تجارت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانے جاہلیت کے بازار تھے، اس لیے اسلام کے بعد موسم حج میں صحابہ نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا، تو آیت اتری تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو، یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ تو وہاں جانا، تجارت کرنا، جائز طریقہ سے کاروبار کرنا سب درست ہے۔ تجارت کو بطور شغل اختیار کرنا لعنت ہے۔ یہاں وہ تجارت مراد ہے جس میں بندہ اللہ سے غافل ہو جائے اور رزق حلال کو فضل اللہ قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ موسم حج میں بھی اس کے لیے حکم دیا گیا ہے، جس سے تجارت کی اہمیت بہت زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ تجارت جس میں مصروفیت ہے اور آدمی اسی میں لگا رہتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اسے باعث لعنت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آدمی عبادت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے اور تجارت بھی کر لیتا ہے جائز طریقے سے، تو یہ ٹھیک ہے۔ باب قولہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ کے اس فرمان کا بیان، پھر تم بھی وہاں جا کر لوٹ آؤ جہاں سے لوگ لوٹ آتے ہیں۔ حدیث نمبر 4520،
عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے الحمص رکھا تھا، اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ نے اپنے نبی کریم کو حکم دیا کہ عرفات جائیں اور وہیں وقوف کریں، پھر وہاں سے مزدلفہ لوٹ کر آئیں۔ آیت ثم افیدوا من حیث افاض الناس سے یہی مراد ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ قریش کو بھی عرفات میں وقوف کا حکم دیا گیا۔ الحمص کے معنی دین میں پکے اور سخت کے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم قریش حرم کے خادم ہیں، حرم کی سرحد سے ہم باہر نہیں جاتے۔ عرفات حل میں ہے، یعنی حرم کی سرحد سے باہر ہے۔ قریش کے اس غلط خیال کی اصلاح کی گئی اور سب کے لیے عرفات ہی کا وقوف واجب قرار پایا۔ حدیث نمبر 4521 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفلی طواف کرتا رہے، جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے، اونٹ ہو یا گائے یا بکری، ان تینوں میں سے جو ہو سکے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے۔ عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں۔ شہر مکہ سے چل کر عرفات کو جائے، وہاں عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے، اور اللہ کی یاد اور تکبیر اور تحلیل کرتا رہے، کثرت سے کرے صبح ہونے تک۔ صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے مینا لوٹے، جیسے اللہ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، یعنی کنکریاں مارنے تک اسی طرح اللہ کو یاد کرو اور تکبیر و تحلیل کرتے رہو۔ باب قولہ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ حدیث نمبر 4522 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کہتے ہیں یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، جسے بکثرت پڑھنا دین اور دنیا میں بہت سی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو حج میں خالی دنیاوی مفاد کی دعائیں کرتے اور آخرت کو بالکل بھول جاتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی کہ وہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگیں۔ آیت کا شان نزول یہی ہے۔ باب قولہ
وهو ألد الخصام وقال عطا النسل الحیوان۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، حالانکہ وہ بہت ہی سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ عطا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ میں نسل سے مراد جانور ہے۔ حدیث نمبر 4523، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ باب قولہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم کو ان لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں تنگی اور سختی پیش آئی۔ حدیث نمبر 4524، ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کی آیت حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا میں کوذبو کو دال کی تخفیف کے ساتھ قرأت کیا کرتے تھے۔ آیت کا جو مفہوم وہ مراد لے سکتے تھے لیا، اس کے بعد یوں تلاوت کرتے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہتے پھر میری ملاقات عروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے ابن عباس کی تفسیر کا ذکر کیا۔ حدیث نمبر 4525، انہوں نے بیان کیا کہ عائشہ کہتی تھیں اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول نے کبھی بھی کسی چیز کا وعدہ نہیں کیا مگر اس کو جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہتی ہے۔ مدد آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے، ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں۔ تو عائشہ اس آیت کو یوں پڑھتی تھیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، ذال کو تشدید کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ نبیوں کو یہ ڈر ہوا کہ ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا کہیں گے۔ مشہور قرأت تخفیف کے ساتھ ہے کذبوا۔ اس صورت میں بعض نے یوں معنی بیان کیے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ یہ سمجھے کہ پیغمبروں سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا، حالانکہ پیغمبروں کو اللہ کے وعدہ میں شک و شبہ نہیں ہوا کرتا، وہ بہت پختہ ایمان اور یقین والے ہوتے ہیں۔ باب قولہ تعالی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح سے چاہو، اور اپنے حق میں آخرت کے لیے کچھ نیکیاں کرتے رہو۔ حدیث نمبر 4526، نافع بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عمر قرآن پڑھتے تو اور کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے، یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے۔ ایک دن میں قرآن مجید لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، یعنی میں، یہی نافع، اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت نساؤکم حرث لکم پر پہنچے تو فرمایا معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا
نہیں، انہوں نے فرمایا کہ فلاں فلاں چیز یعنی عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر تلاوت کرنے لگے۔ حدیث نمبر 4527، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آیت فاتو حرثکم انا شئتم، سو تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے سے بھی آدمی آ سکتا ہے، یعنی چاہے آگے سے آئے یا پیچھے سے، لیکن جمع وہیں کرے گا جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جہاں سے نکلتا ہے پیشاب کا راستہ، پیچھے وہ راستہ نہیں جس سے پاخانہ نکلتا ہے، وہ گندی جگہ ہے، اور شریعت نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ آیت مذکورہ میں انا شیتم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح چاہو لیٹا کر، بٹھا کر، کھڑا کر کے اپنی عورت سے جمع کر سکتے ہو۔ لفظ حرثکم کھیتی بتلا رہا ہے کہ اس سے وتی فی الدبر مراد نہیں ہے، یعنی پاخانے کے راستے میں وتی کرنا یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ دبر کھیتی نہیں ہے۔ یہ آیت یہودیوں کی تردید میں نازل ہوئی، جو کہا کرتے تھے کہ عورت سے اگر شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کیا جائے تو لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت سے وتی فی الدبر کا جواز نکالا ہے، ان کا یہ استدلال صحیح نہیں۔ دبر میں جمع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو کسی مرد یا عورت سے دبر میں جمع کرے۔ یہ فعل بہت گندا اور خلاف انسانیت بھی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسے برے کام سے بچائے، آمین۔ 4000 حدیث نمبر 4528، محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب قولہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے پھر نکاح کر لیں۔ حدیث نمبر 4529، معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھی، ان کو ان کے اگلے خاوند نے نکاح کا پیغام دیا، اور اس کے بعد میں پھر یہاں بیچ میں سند ہے اور آگے ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ معقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ معقل نے اس پر انکار کیا اور ناراض ہوئے، مگر عورت چاہتی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ یعنی عورتیں اگر اپنے اگلے خاوند سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ آیت میں مخاطب عورتوں کے اولیاء ہیں۔ ابراہیم بن طہمان کی روایت کو خود امام بخاری نے کتاب النکاح میں
موصولاً روایت کیا ہے۔ وہیں معقل کی بہن اور اس کے خاوند کا نام بھی مذکور ہے۔ حکم مذکورہ طلاق رجعی کے لیے ہے اور طلاق بائن کے لیے بھی، جبکہ شرعی حلالہ کے بعد عورت پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ از خود حلالہ کرانے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی باضابطہ منصوبہ کے تحت جو حلالہ کیا جاتا ہے شرط کے ساتھ تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ باب قولہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا الی بما تعملون خبیر۔ اللہ کے اس فرمان کی تفسیر کا بیان۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، بیما تعملون خبیر تک۔ یہاں پر ایک لفظ ہے یافونا، یافونا کا مطلب ہے یہبنا، یعنی ہیبہ کر دیں، بخش دیں، دے دیں۔ پہلے شروع اسلام میں یہ حکم ہوا کہ لوگ مرتے وقت اپنی بیویوں کے لیے 1 سال گھر میں رکھنے اور ان کو نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت 4 مہینے 10 دن کی اتری اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ حدیث نمبر 4530 عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، اس کے متعلق حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اس لیے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں، یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، بیٹے میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ منسوخ ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ بعض آیات حکم اور تلاوت دونوں طرح سے منسوخ ہو گئی ہے، ان کو قرآن شریف میں درج نہیں کیا گیا، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کا حکم باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہے، بعض ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے اور تلاوت باقی ہے۔ حضرت عثمان کی مراد انہی آیات سے تھی جن کو تلاوت کے لیے باقی رکھا گیا اور حکم کے لحاظ سے وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 4531 مجاہد روایت کرتے ہیں اللہ کے اس فرمان والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں زمانے جاہلیت کی طرح کہا کہ عدت 4 مہینے 10 دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اگر وہ دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 7 مہینے اور 20 دن وصیت کے قرار دیے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے، اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے، کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں۔ پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ شبل نے کہا، ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے
اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے پاس عدت گزارے۔ اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا، جہاں چاہے وہاں عدت گزارے، اور اللہ کے فرمان غیر اخراج کا یہی مطلب ہے۔ عطا نے کہا عورت اگر چاہے تو اپنے خاوند کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موافق اسی کے گھر میں رہے، اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اگر وہ نکل جائیں تو دستور کے موافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا۔ عطا نے کہا کہ پھر میراث کا حکم نازل ہوا جو سورہ نساء میں ہے، اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ کیا ہے، اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراجین وغیرہ سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 4532، محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا، بڑے بڑے انصاری وہاں موجود تھے، اور عبد الرحمن بھی ابی لیلہ بھی تھے۔ میں نے وہاں سبیہ بنت حارث کے باپ سے متعلق عبداللہ بن عتبہ کی حدیث کا ذکر کیا۔ عبد الرحمن نے کہا لیکن عبداللہ بن عتبہ کے چچا عبداللہ بن مسعود ایسا نہیں کرتے تھے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عتبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں۔ میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ ابن سیرین نے کہا کہ پھر جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسعود اس کی عدت کے متعلق کیا فتویٰ دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو؟ اس پر آسانی نہیں کرتے، اس کو لمبی عدت کا حکم دیتے ہو۔ سورہ نساء چھوٹی یعنی سورہ طلاق کو سورہ نساء چھوٹی سورہ نساء کہتے ہیں، لمبی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور ابو ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا۔ یہاں کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کو چھوٹی سورہ نساء کہا گیا ہے اور سورہ نساء کو بڑی سورہ نساء قرار دیا گیا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے یہ فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو حاملہ عورتیں سورہ نساء کی آیت سے خاص کر لی گئیں۔ باب قولہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ کے اس فرمان کا بیان سبھی نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی پابندی خاص طور پر لازم پکڑو۔ حدیث نمبر 4533، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرمایا تھا ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی،
یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے۔ باب قولہ وقوموا للہ قانتین مطیعین، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اور اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو، یعنی اور اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح خاموش کھڑے رہا کرو۔ خاموشی سے دنیا کی بات نہ کرنا مراد ہے۔ حدیث نمبر 4534، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت اتری سبھی نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت کے ذریعہ ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔ لفظ قانتین سے خاموش رہنے والے فرما بردار مراد ہیں۔ مجاہد نے کہا قنوت یہ ہے کہ خشوع خضوع طول قیام کے ساتھ ادب سے نماز پڑھے، نگاہ نیچی رکھے۔ نماز دربار الہی میں عاجزانہ طور پر ظاہر و باطن کو جھکا دینے کا نام ہے۔ آیت میں قنوت سے نماز میں خاموش رہنا مراد ہے۔ حضرت زید بن ارقم کی کنیت ابو عمرو ہے۔ یہ انصاری خزرجی ہیں۔ کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ سن 66 میں ان کی وفات ہوئی۔ باب قولہ عز وجل، اللہ کے اس فرمان کا بیان، فَإِنْ خِفْتُمْ رِجَالًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ڈر ہو تو تم نماز پیدل ہی پڑھ لیا کرو یا سواری پر پڑھ لو، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ حالت جنگ میں جب ہر طرف سے خوف طاری ہو تو نماز پیدل یا سوار جس صورت میں بھی ادا کی جا سکے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حالت جنگ کی ایک کیفیت اتفاقی امر ہے، ورنہ سفر میں قصر بہر صورت جائز ہے۔ وقال ابن جبیر کرسیہ علمہ، سعید بن جبیر نے کہا واسعہ کرسیہ میں کرسی سے مراد پروردگار کا علم ہے۔ یہاں پر اس کتاب کے شارح، مترجم اور شارح کہتے ہیں مولانا داؤد راز رحمہ اللہ، یہ تعویلی مفہوم ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ظاہری معنوں میں تسلیم کر کے حقیقت کو علم الہی کے حوالے کر دیا جائے۔ تب کرسیہ کا ترجمہ کریں گے اس کی کرسی۔ بستہ سے مراد زیادتی اور فضیلت ہے۔ افریق کا مطلب انزل ہے، ہم پر صبر نازل کر۔ ولا یعودہ کا مطلب یہ کہ اس پر بار نہیں ہے۔ اسی سے لفظ آدینی ہے، مجھ کو اس نے بوجھل بنا دیا، اور لفظ آدھا اور عید قوت کو کہتے ہیں۔ لفظ السنہ اونگھ کے معنی میں ہے۔ لم یتسنہ کا معنی نہیں بگڑا اور خراب نہیں ہوا۔ فبہت نمرود سے دلیل نہ بن سکی۔ لفظ خاویہ خالی جہاں کوئی رفیق نہ ہو۔ عروشیہا اس کی عمارتیں، ننشزوہا ہم نکالتے ہیں۔ ایثار تند ہوا جو زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف ایک ستون کی طرح، کھمبے کی طرح ہو جاتی ہے۔
اس میں آگ ہوتی ہے۔ ابن عباس نے کہا سلدہ، چکنا، صاف، جس پر کچھ بھی نہ رہے۔ اکرمہ نے کہا لفظ وابل زور کے میہ پر بولا جاتا ہے، یعنی زوردار بارش۔ تلن کے معنی شبنم اور اوس کے ہیں۔ یہ مومن کے نیک عمل کی مثال ہے کہ وہ ضائع نہیں جاتا،